اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پرانے اور 1 سال آنے والے سالوں کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 1 سال پچھلے سال کے اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو کہ شیطان یوں نیچے سے گرد و غبار پکڑ کر، ریت پکڑ کر اپنے سر کے بالوں میں یوں پھینک رہا تھا اور اس طرح اپنے بالوں کو کر رہا تھا۔ تو میں نے جب پوچھا جبریل سے کہ شیطان کی یہ حالت کیوں ہے، یہ کس قدر چلا رہا ہے، رو رہا ہے اور اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے، بالوں کو اکھاڑ رہا ہے اور ریت اپنے بالوں میں ڈال رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج اس سے زیادہ کوئی پریشان ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا یہ شیطان اس لیے زد و کوب کر رہا ہے اپنے آپ کو کیونکہ آج یہ جو عرفات کے میدان میں حاجی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح معاف کر دیا ہے کہ جس طرح آج ہی یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ رو رہا ہے اپنی بد نصیبی پر کہ میں نے ساری زندگی ان لوگوں کو اکسایا گناہوں کے اوپر، ان کے دلوں میں شبہات ڈالے، وسوسے ڈالے، نماز سے دور رکھا ان کو اور گناہ ان سے کرواتا رہا، لیکن آج اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جو کل کا دن ہے وہ تو معافی کا دن ہے، تو اس لیے ہم بھی کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ کل کے دن خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، تسبیحات کثرت سے کی جائیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور کم از کم ہر ایمان والے کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ بندہ جب اس دن استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، ذکر کی کثرت کرے گا، دنیا کو طلاق دے دے گا کل کے لیے، اللہ کے ساتھ رجوع کر لے گا، تو یقین جانیے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ سارے ساتھی ارادہ کریں کہ کل یوم عرفہ کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اس روزے کی ایک خاص قسم کی فضیلت ہے۔